حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے درمیان کتنی محبت تھی، ذرا اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لڑنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا، محبت کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ یہ لڑنے والوں کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ انسان العیون میں یہ بات درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو اس لیے اولو الفضل فرمایا، فضیلت والا، کہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اولو الفضل کے الفاظ سے یاد کیا۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب، دائیں طرف، رائٹ سائڈ بیٹھے تھے۔ جو ہی حضرت علی تشریف لائے، حضرت ابو بکر نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پر حضرت علی کو بٹھایا۔ خود وہ جگہ سے ہٹ گئے اور حضرت علی کو اس جگہ سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ یہ محبت ہے یا نہیں؟ اپنی جگہ دوسرے کو دینا یہ کیا ہے؟ اونچی؟ کوئی اندر جذبہ ہوگا تو ایسا کریں گے نا۔ حضور بہت خوش ہوئے اس بات سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی اس ادا سے بہت خوش ہوئے، فرمایا فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے، فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے۔ ہم حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں اور حضرت علی کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں؟ قرآن حدیث ہی ہے نا ہمارے پاس، ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں ہیں نا۔ حکیم سنائی وہ کیا فرماتے ہیں حدیقہ میں؟ وہ فرماتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہوگی جسے خود نبی فضیلت والا کہے، جسے قرآن فضیلت والا کہے، اس کی صورت بھی محبوب، سیرت بھی محبوب، وہ عوام کی آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ سب لوگ اس کا صحیح درجہ جانتے نہیں۔ روز و شب اور ماہ و سال اس کے کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر کو دیکھو جس کو بچپن کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.25 سال ان کی عمر کم ہے، حضرت ابو بکر کی 2.25 سال کم ہے، لیکن بچپن، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بچپن، لڑکپن، جوانی، سفر، حضر، غار اور آج مزار میں بھی ساتھی ہے۔ یہ عمر کے دور میں نے آپ کے لیے بیان کیے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں، نبی کے لیے یہ لفظ نہیں کہہ رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ پوری زندگی جس کا دل دھڑکا ہے تو نبی کے لیے دھڑکا ہے، جس نے مال بھی قربان کی، جان بھی، اولاد بھی، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ حضور قہقہا نہیں لگاتے تھے، کبھی کبھی داڑھیں نظر آ جاتی تھی، اتنا ہنستے تھے، ورنہ تبسم آپ کی عادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ نے ہنسی فرمائی، تبسم فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری امت کے 2 شخص اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل، پاؤں سے نہیں گھٹنوں کے بل چل کر حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کی یا اللہ اس سے میرے حقوق ادا کرائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھی سے فرمایا اس کے حقوق ادا کر۔ اس نے عرض کی یا اللہ میرے پاس تو ایک بھی نیکی نہیں رہی۔ تو اس بندے نے کہا یا اللہ اگر اس کے پاس نیکی دینے کو نیکی نہیں ہے تو میرے گناہ اس پر ڈال دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنا کے فرما رہے ہیں، فرمایا وہ بڑا دن ہے، اس وقت لوگ آرزو کریں گے، قیامت کے دن لوگ آرزو کریں گے کاش اس بندے کے گناہ اس کے سر سے اٹھانے والا کوئی ہو، کوئی ایسا مل جائے جو میرے گناہ اٹھا لے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی حقوق طلب کرنے والے سے فرمائے گا آنکھ اٹھا کر بہشت میں دیکھ، عرض کرے گا یا اللہ میں بہشت میں سونے کے یعنی پیور گولڈ کے شہر دیکھتا ہوں، جس کے محلات، جس میں پیلس بنے ہوئے ہیں وہ بھی سونے کے، ان پر موتی لگے ہوئے ہیں، ہیرے لگے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ کس نبی یا کس صدیق یا کس شہید کے لیے ہے یہ سارا؟ اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو ان کی قیمت ادا کرے۔ یہ جو تو نے محل دیکھے، سونے کے مکان دیکھے اور ان میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے دیکھے، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ اگر تو ادا کر دے تو یہ سارے محل تجھے دے دیے جائیں گے۔ وہ کرے گا یا اللہ وہ قیمت کیا ہے؟ سننا چاہتے ہو قیمت؟ پوچھ رہا ہوں، ذرا شوق اپنا اور زیادہ کر لو، اور اب دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے اور یہ کہہ دے کہ میں نے اسے معاف کیا، یہ میں سارے تجھے دے دوں گا۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا لے جا اپنے بھائی کو، تو بھی جا اور اپنے بھائی کو بھی لے جا اور دونوں بہشت میں چلے جاؤ۔ جو اپنے سے بڑے سے معافی کا خواستگار ہے اور اپنے سے چھوٹے کو معاف کرتا ہے، اس میں ایمانی غلطی نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لینا ایمان کی غلطی، یہ دنیا کی ہمارے معاملات کی۔ اگر ہم معاف کر دیں تو ہمیں نعمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اولیاء کرام، علماء اعظام، مشائخ اپنے متعلقین کو کیا کہتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ خود جب چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی معاف کرنا سیکھو، تم بھی معاف کرنا سیکھو۔ مگر بار بار کہہ رہا ہوں وہ چیزیں جو ہم معاف کر سکتے ہیں، جو ہم معاف نہیں کر سکتے اس کا ہمیں اختیار، یعنی احکام شریعت، احکام طریقت، احکام تعلیم وہ نہیں روکیں گے کہ نہیں یہ آدمی ذرا پیارا ہے تو اس کو تعلیم نہ کی جائے، نہیں، شریعت کی بات ہر ایک سے کی جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے سیکھ لیا، اب یہاں سے پتہ چلا آپس میں مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اس کے لیے اچھائی چاہے، تو جب اس پر اتنا اجر ہے تو جو لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے بوجھے دوسروں کے بارے میں برائی پھیلاتے ہیں، کیا ان کو کچھ ملے گا؟ آواز لگائیں۔ تو پھر ہمیں کیسا معاشرہ بنانا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ میں نے جو دوسری آیت پڑھی کہ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، خاص طور پر مسلمان معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، او جی اس کا تو کام ہے، یہ ہے وہ، ہم گندے گندے لفظ جو شاید مناسب بھی نہیں ہوتے وہ بھی بول جاتے ہیں۔ اب زنا کا، فحش کہتے ہیں برائی کو، قبیح بہت برے الفاظ سے جس کو ہم وہم و گمان بھی نہیں، حالانکہ اس کے لیے کتنی سختی ہے، جب تک پوری طرح معلوم نہ ہو بات کی جا سکتی نہیں۔
اور وہ کسی کو ویسے ہی کسی نے صرف گلے لگا لیا اور ہم نے پورا الزام لگا دیا، کسی نے کچھ کر لیا اس کے لیے پورا کہہ دیا. تو کیا مطلب وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر کوئی برائی کا الزام، عیب، تہمت، بہتان لگا دیتے ہیں، اللہ نے فرما دیا بڑا عذاب ہے ان کے لیے. چھوٹا نہیں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے ان کے لیے. اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی بھلائی، اونچی گئی دنیا میں رسوائی اور جانے کیا کیا، اور آخرت میں عذاب عظیم. تو اب جب پاک دامن مسلمان عورت پر اتنا عذاب، تو نبی کی بیوی پر کوئی عیب لگائے، کوئی رعایت ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ سوچی جا سکتی ہے؟ تو جو نبی پاک کی پاک اللہ تعالی کی پیاری اور ان بے مثال خواتین کے بارے میں بانوان طہارت، ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو اس کے لیے کوئی گنجائش اونچی. اور میں کہوں نہیں یار معاف کرو یار جانے دو، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ پوچھئے اپنے آپ سے. آپ کی ماں بہن کو کوئی گالی دے دے تو آپ اس سے دوستی کرتے ہیں؟ حالانکہ اس نے کفر نہیں کیا، مگر آپ معاف بھی نہیں کرتے. تو جو ام المومنین یا نبی پاک کی بیویوں میں سے، بیٹیوں میں سے کسی کے بارے میں بد کلامی کرے، کیا ہم رعایت کر سکتے ہیں؟ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 عمل تباہ کن ہیں. کتنے؟ 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دیتے ہیں، ان سے بچو. وہ 7 عمل کیا ہیں؟ آئیے میں بھی سنوں آپ بھی سنیں. پہلی بات، شرک کرنا، اللہ کے کسی کو شریک ٹھہرانا. شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پہلا. دوسرا، جادو کرنا یا کروانا، جادو کرنا یا کروانا. تیسرا، ایسے کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا حرام ہے. ایسی جان کو، ایسے شخص کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اونچی حرام. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا، سود لینا یا دینا. 4 ہو گئے. 5واں، یتیم کا مال کھانا. بچہ ہو، اس کے ماں باپ نہیں رہے، آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ رشتہ دار ہیں یا ویسے آپ نے لے لیا ہے اور اس کا مال کھا رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ. 5 ہو گئے. چھٹا، مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے. فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن جنگ ہو جائے تو پھر بھاگنا نہیں. تو فرمایا جنگ میں، مسلمانوں کی جنگ ہو جائے کافروں کے ساتھ، اس میں پیٹھ دے کر بھاگنا. کیا مطلب؟ دغا دینا، بے وفائی کرنا. یہ بھی بڑا گناہ. کتنے ہو گئے؟ 7واں گناہ فرمایا مومنات غافلات پر زنا کی تہمت لگانا. پاک دامن عورت پر زنا کا عیب لگانا. یہ 7 وہ گناہ ہیں جو تباہ کر دیتے ہیں. میں بھی اور آپ بھی دیکھیں کہیں ان میں سے کسی میں ہم مبتلا ہیں تو سچی توبہ کریں. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پر قائم و ثابت فرمائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ فرماتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیوں پر بہتان تراشا، اس کی توبہ ناقابل قبول ہے. ان کے سوا عام مومن عورت پر بہتان باندھنے پر
توبہ قبول ہونے کی اس صورت میں امید کہ اللہ چاہے تو کر لے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ اس کی دلیل میں آپ نے والذین یرمون المحصنات یہ آیتیں پڑھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہم سب آپس میں غور کریں۔ قرآن نے ایک ایک بات واضح کی ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی کہیے گا۔ ہم کہیں نہیں، میری سمجھ میں یہ آیا ہے، ہم اپنی سمجھ کو اہم قرار دیں، اللہ رسول کے فرمان کو اہمیت نہ دیں، تو بتائیے کچھ خیر ہوگی؟ عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ۔ سمجھداروں نے کہا او عقل کے کھلاڑی، تو اپنی عقل پہ ناز کرتا ہے، جب میرے آقا مصطفیٰ کا نام آئے عقل کو قربان کر دے، ان کے فرمان کو سر آنکھوں پہ رکھ، دل و جان سے مان، وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ تعالی کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، اور انسان کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مشین لیتے ہو، اسی طرح استعمال کرتے ہو جیسے مشین بنانے والے نے لکھا ہے۔ وہ پورا ڈایاگرام بنا کے دیتا ہے، پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، مشین چلے گی۔ اسی طرح کرتے ہو نا، مینول کہتے ہیں نا اس کو، ہاؤ ٹو یوز، کس طرح طریقہ استعمال لکھا ہے، اس طرح کرو۔ انسان کی بنائی ہوئی مشین کو آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے غلط کیا تو یہ خراب ہو جائے گی، پیسے برباد ہو جائیں گے، مجھے اس مشین سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اور چھوٹی سی ایک مشین لی ہے، اس پر تو طریقہ استعمال پہلے پڑھتے ہو، اس کے مطابق کرتے ہو، اور رب نے تمہیں بنایا اور طریقہ استعمال قرآن دیا ہے۔ اب قرآن پڑھو اور اسی طرح کرو، ورنہ تم صحیح چل سکتے نہیں۔ بعض مشینیں ہوتی ہیں نا، پیچیدہ ہوتی ہیں، تو کسی ماہر کو بھیج کے پہلے وہ نمونے کے طور پر چلا کے دکھاتا ہے، تاکہ پڑھنے میں سمجھ نہیں آئی تو دیکھ کے کر لو۔ انسان اللہ نے جہان صغیر بنایا، اپنے حبیب کو بھیج دیا، انہوں نے قرآن پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ اب تمہارے لیے آسان ہے، قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کی سیرت دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔